الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. ہمارا حبیب خدا افضل الانبیاء بلند الصلوات صلی علی محمد و آل محمد. بس صحیح. بانی مجلس اعزا کے گھر میں ایک جوان بیمار ہے. آپ سب کے ذہنوں میں جو حاجتیں ہیں ان سب کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ آل عمران اور آیت کا نشان ہے 61ویں آیت ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ایک خانوادے کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ایک انجمن نور کا ذکر کر رہا ہے. اللہ پیغمبر کی گھرانے کی بات کر رہا ہے. پروردگار عالم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ فضائل، کمالات، عظمتیں بنام اہل بیت ہیں. اس ذات کبریا نے ہم پر بھی احسان یہ کیا کہ ہمیں صحیح جگہ بٹھایا ہے. ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان، ہمارے آبا و اجداد کا ہم پہ کرم، ہمارے اساتذہ اور دوستوں کا ہم پر کرم فرمائی اور مہربانی. ماحول نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. لہذا جو سبب ہے ہمیں اس دروازے سے آشنا کرنے کا، ان تمام سببوں کی عظمت اور ان کی توفیقات میں دعا کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں گے. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے. ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے. وقت میرے پاس تھوڑا تنگ ہو گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں کہیں اور بھی حاضر ہونا ہے اور یہ ہمارے دوستوں کو پتا تھا. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی، ضدیت اللہ کو پسند نہیں ہے. دلیل اگر آ جائے تو دلیل پر دلیل آنی چاہیے، دلیل پر آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. چیخ کر بات کرنا دلیل نہیں ہوتی، اونچی آواز میں بات کرنا دلیل نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ تلواروں کی بنیادوں پر، بازوؤں کی بنیادوں پر، لشکروں کی بنیادوں پر جنگیں نہیں جیتی جاتی. جنگیں جیتی جاتی ہیں دلیل کی بنیادوں پر. لمبی لمبی جنگیں چلیں گی، سالوں مار کے چلیں گے، مگر وہ جنگ ممکن ہے انسان ہار جائے. مگر ایک ایسا انداز ہے کہ جو جنگ کے جیتنے اور ہارنے کا صحیح مفہوم روشن کرتا ہے. آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، اپنی اس بات پر دلیل دے دوں. نبی نے 80 جنگیں لڑیں، مگر کسی جنگ کے لڑنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے فتح مبین دے دی.
80 جنگیں سرکار نے جیتی اور سرکار سے 80 جنگیں اور سرکار پر تحمیل کی گئی، یعنی نبی نے ابتدا نہیں کی، سرکار کہیں لڑنے نہیں گئے، جتنی بھی جنگیں ہیں سارے مدینے کے قریب ہیں، جو دلیل اس بات کی کہ حملہ کرنے وہ آئے تھے، نبی جواب دینے باہر گئے تھے، سرکار نے کبھی جنگ نہیں کی۔ میں ایک جملہ میرا تکراری نہ ہو جائے کہ نبی نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی، رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جشتی نہیں ہے۔ تلوار پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو 80 جنگیں سرکار نے جیتی ہیں، سرایا غزوات ملا کر 80 جنگیں سرکار کی ساتھ دشمن کا مقابلہ ہوا، مگر کہیں اللہ نے نہیں کہا خیبر جیسی جنگ، خندق جیسی جنگ اور بدر جیسی جنگ، مشکل ترین جنگیں سرکار نے لڑی اور سرکار نے جیتی۔ یہ تو کمال و عظمت مصطفیٰ ہے کہ جنگ علی جیتتا ہے، نام مصطفیٰ کا۔ اتنی ایسی مشکل جنگیں۔ اب آپ کا مزاج مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جنگ کا منظر دکھا دوں آپ کو، کہ جو جنگیں حضرت نے لڑی اور جن جنگوں میں حضرت نے میدان میں اترے، اور آپ نے وہ ساری جنگیں، خاص طور پہ جنگ بدر پہلی جنگ، اور اس جنگ کے اندر مولا علی کی عمر 20 سال کی تھی، اور 20 سال کا جوان نبی کے لشکر کا پرچم دار، نبی کے لشکر کا پرچم دار 20 سال کا جوان۔ تو پہلا پیغام تو یہی یہ دیتا ہوا گزر جاؤں کہ خبردار یہ نہ دیکھنا کہ جوان ہے یا بچہ، یہ دیکھنا قابل ہے یا نہیں، قابلیت معیار ہو۔ تو میرے مولا نبی نے مولا علی کے ہاتھ میں تلوار 20 سال کی عمر میں دی۔ تو دشمن نے پہلے تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ جوان ہے، بچہ ہے، کم سن ہے جی۔ تو مولا نے جب میدان میں اترے مولا، اور آپ نے 3 پرچم داروں کو وہاں مارا۔ اب ایسا مضمون آ گیا ہے کہ تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمان لگے سرداروں کو مارتا ہوں، سپاہی تو غریب ہے، انہیں مار کر کیا کرنا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو میرے مولا نے پہلے 3 پرچمداروں کو مارا، تو وہ جو آواز گونج رہی تھی، وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ کم سن ہے، تو پھر میرے مولا نے ایک رجز، ایک خطبہ دیا میدان میں، آواز لگائی آپ نے، ایک پورا خطبہ دیا۔ اس رجز میں 2 مصرے حضرت کیے تھے، حدیث و سنی بازل و سنی حدیث و کم، میرے عمر کے بارے میں تم کچھ کہہ رہے ہو، میری عمر کے بارے میں تم کچھ کہہ رہے ہو، سنو۔ وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، مجھے میری ماں نے اسی دن کے لیے جنا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سرکار کو یہ تو جنگ بدر میں بڑا مولا اس جنگ کو جیت کر آئے، آپ نے 18 بڑے سردار اس جنگ کے اندر مارے، اور یہ جنگ بنام علی تمام ہوئی۔ اور پھر جنگ جو ہے وہ احد آیا، احد کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا عجیب داستان ہے۔ اور یہ بات بھی کہتا ہوا گزروں کہ جنگ احد میں جن لوگوں نے میدان چھوڑ دیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو وہ بھاگنے کی داستان کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہ ہوں۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ ان جنگ احد میں بھاگنے والوں سے متعلق جو کل آپ نے بھی 2 مصرے سنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بھی داد دی، اور آپ نے بھی جو ہے وہ، اور میرے قبلہ گاہی نے بھی 2 مصرے پڑھے اپنے کلام میں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ مجمع قرآن پرست مجمع ہے، یہ مجمع اللہ پرست مجمع ہے، یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے،
یہ ممبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، یہ ممبر جو ہے وہ ہلکی بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا کسی اور میدان کے بارے میں تو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے گا، مگر میدان احد میں جو گئے اور واپس آئے ان کے بارے میں سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 155 کے اندر بہت واضح اعلان ہے، لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ جیسے معاف کر دے امت کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا صحابہ کرام کی توہین، امہات المومنین کی توہین، خلفائے ثلاثہ کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں لگانا، عمل کر کے بھی دکھانا ہے، اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد۔ میں کسی فرد کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کروں گا، مراد میری کسی بھی ذاکر یا کسی بھی خطیب کی، مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے، اور بچانے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ہمارے فقہا نے فتویٰ دے دیا جی تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے۔ توجہ ہے؟ تو جنگ احد میں تو ایسا ہوا، اور پھر جنگ احد کے بعد جنگ خندق سامنے آئی، تو جنگ بدر پر جنگ خیبر سامنے آئی، پھر جنگ خندق سامنے آئی، یعنی تیسری جنگ جو ہے مسلمانوں سے جو لڑی گئی وہ خیبر کی جنگ ہے، چوتھی جنگ ہے خندق کی جنگ۔ تو خیبر کی جنگ میں اور خندق کی جنگ میں بھی بڑے حسین مارکے ہیں۔ احد کی جنگ کا ایک حسین مرحلہ میں آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ ایک کرائے کا قاتل لائے ہیں، نوفل بن خبیلہ، جس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں مارنے کسے جا رہا ہوں، اسے غرض پیسے سے ہے۔ ممکن ہے ابھی مجلس میں کوئی مجھے کہے مولانا کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، یہ کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، مزاج پرانا ہے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرات؟ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ لڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے لوگوں کو پیسہ دیا جاتا تھا کہ تم جا کے کسی کو قتل کر کے آ جاؤ۔ آج بھی کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے جی، اور بہرحال بہت اس کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوفل بن خبیلہ نامی ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے، اور اس کا بڑا نام تھا، وہ ایک وار کے اندر جو ہے وہ دو تین آدمیوں کو قتل کر دیتا تھا، ایک تلوار کی اشارے میں 3 آدمی گرا دیتا تھا، اس انداز کا آدمی تھا۔ سرکار کو جب معلوم ہوا کہ نوفل بن خبیلہ بھی وہاں آیا ہوا ہے، تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی، اور دعا یہ فرمائی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو، میرے مجاہدوں کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ یہ آواز دعا کی مولا علی نے سن لی، جنگ آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد سرکار ایک بلندی پر جا کر ایک کچھ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کچھ دیکھنے لگے، تو دور سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ من لے علم بنوفلا، کسی کو پتا ہے نوفل کہاں ہے؟ تو مولا نے وہاں سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ تو یہ جو میدان خاص طور پر مولا علی علیہ السلام، بحث نہیں ہونی چاہیے، یا دلیل لے کر آؤ یا دلیل مانو،
اللہ کٹ حجتیوں اور بحث اور مباحثہ کرنے والوں کو لڑنے اور لڑانے والوں، کتنی جنگیں سرکار نے لڑی، 80 جنگوں میں کامیابیاں. جنگ احد بھی نبی معاذ اللہ مسلمان ہارے نہیں، مسلمان جنگ احد ہارے نہیں. ہارنے کا مفہوم اور جیتنے کا مفہوم اسلامی جہاد کی تاریخ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی مانگا تو یزید نے حسین سے ہاتھ تھا، حسین نے سر دے دیا. بتاؤ یزید جیتا یا حسین جیتے؟ سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا میرے مولا نے، مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسین. خواجہ اجمیر نے 4 مصروں میں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے. پہلے 2 مصروں میں 4 دفعہ، 2 دفعہ، اور آخری مصرے میں 1 دفعہ. اور تیسرے مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آ رہا ہے تو حسین کا نام نہیں لائے. جہاں یزید کا نام لکھا ہو وہاں حسین کا نام نہیں آئے گا. برابری بنتی نہیں ہے، ساتھ رکھنا بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو پیغام ہے کہ سر دے دیا میرے مولا، کون جیتا کون ہارا، یہ مفہوم اگر تاریخ اسلام کو پڑھا جائے اور مجاہدوں کی تاریخ کو پڑھا جائے، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھا جائے تو بڑا حسین منظر ہمیں نظر آتا ہے. جملہ عرض کر رہا ہوں، 80 کامیاب جنگیں سرکار نے لڑی، مگر کسی جنگ کے جیتنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی. جب تلواریں رکھوا کر کہا نا قلم چلاؤ، تو کہا یہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ جو تم نے برداشت کا مظاہرہ کیا یہی سب سے بڑی فتح ہے. سب سے بڑی کامیابی تحمل مزاجی اور برداشت. دقت چاہوں کہ اس سال واپس چلے جائیں. پہلے تو کہا محمد رسول اللہ کاٹو، ہم محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں. کہا کیا لکھیں؟ کہا لکھو محمد ابن عبداللہ. سرکار نے فرمایا یا علی لکھ دو. محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. پھر پہلی شقیہ کہ واپس چلے جائیں. حضرت نے فرمایا لکھو کہ ہم اس سال واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال آئیں گے. سرکار نے فرمایا لکھو آئندہ سال آئیں گے. اتنے آدمی لے کر آئیں گے. سرکار نے فرمایا علی لکھو اتنے آدمی لے کر آئیں گے. ہمارا آدمی اگر اس دوران میں آپ کے پاس آ جائے تو اسے واپس کرنا پڑے گا. حضرت نے فرمایا علی لکھو ان کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس کریں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. سرکار نے فرمایا لکھو علی ہمارا آدمی ان کے پاس جائے تو یہ واپس نہ کریں. بھائی 1400 سال کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وقت کے لوگوں کو شک کرنا تھا نا. ساری باتیں انہی کی مان رہے ہیں. شک ہوا نا اسے مان کے لو. اور ایک صاحب نے تو اتنا کہہ دیا کہ جتنا آج شک ہوا پہلے کبھی شک نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں سرکار نے ان کی مان لی اور مولا سے کہتے جا رہے ہیں یہ بھی لکھ دو، جو وہ کہہ رہے لکھ دو، جو وہ کہہ رہے لکھ دو. جی شک کر رہے ہیں. بھائی پیغمبر اکرم کی حکمت اور مصلحت پر بھی تو غور کرو. کیا خوب کہا میرے معصوم امام نے کہ اگر محمد رسول اللہ صحیح تھا جو کاٹا گیا تو محمد ابن عبداللہ غلط کب تھا جو لکھا گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، یہ وہاں محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا جہاں باپوں کا پتہ نہیں تھا. فرمایا اس سال واپس چلے جاؤ
تو کیا خانہ کعبہ جا رہا تھا جو اس سال واپس چلے جائیں گے تو آئندہ کعبہ نہیں رہے گا؟ ذرا جگر پہ پتھر باندھ لو جی، ذرا صبر کر لو. اگر آج یہ کام نہیں ہو رہا تو کل اچھا ہو سکتا ہے جی. واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آئیں گے، آئندہ سال آئیں گے، اتنے آدمی لائیں گے، اتنے آدمی لائیں گے. ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، واپس کریں گے، اس لیے کہ جو ہمارے پاس آ گیا اسے مسلمان بنانا تو ہمارا کام ہے. اور آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے اسے واپس مانگنا کیوں ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. فتح مکہ نہیں، صلح حدیبیہ. برداشت اور تحمل مزاجی میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کیونکہ مجلس کے اختتام پہ علم کی زیارت ہوگی. یہ علم استعارہ ہے صبر اور برداشت کا. یہ علم استعارہ ہے، اشارہ ہے تحمل مزاجی کا. یہ علم اس مرد کی نشانی ہے جس نے اپنے آپ کی نفی کر کے خود کو ابو الفضل بنا دیا، جس نے تمام کمالات اور فضائل کا ابو الفضل، مالک اور والا اور صاحب بنا دیا. بیٹے کا نام فضل تھا، یہی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ فضائل کے جس کے ہاں شدت سے فضائل ہوں اسے کہا جائے گا ابو الفضل. شدت سے جہاں فضائل ہوں، جہاں فضائل کا مجموعہ ہو، جہاں فضائل کا مرکز ہو، اسے کہا جائے گا ابو الفضل. فضائل 5 ہیں، تھکے تو نہیں؟ فضائل 5 ہیں. پہلا آیا فضیلت کا عنوان علم ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحب فضل نہیں ہے. دوسرا فضیلت کا عنوان شجاعت، بہادری. جو ڈرپوک ہے وہ صاحب فضیلت نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہوگا حیثیت نہیں ہے اس کی جو ڈرپوک ہے. شجاعت. تیسری فضیلت کا عنوان سخاوت. جو کنجوس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. چوتھا عنوان فضیلت غیرت. جو بے غیرت ہے، کھینچ کے اس لیے بولا کہ آپ کو برا نہ لگ جائے، جو بے غیرت ہے وہ صاحب فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بے غیرت ہے، میرا دل کر رہا ہے ذرا غیرت کی تعریف ہو جائے. غیرت کی تعریف یہ ہے کہ غیر کو تصور میں لا کر اسے اپنے اندر جگہ نہ بنانا دیا جائے. پہلے غیر کو تصور میں لایا جائے، غیر کو تصور میں لا کر اسے جگہ نہ بنانے دی جائے، اسے غیرت کہا جاتا ہے. تو پہلے تو طے کیا جائے گا کہ غیر کون ہے. میں پنجابی بولتا ہوں، وہ سندھی بولتے ہیں تو غیر ہے. میں پنجاب میں رہتا ہوں، وہ سندھ میں رہتے ہیں تو غیر ہے. میں اگر عجم ہوں اور وہ عرب ہے تو غیر ہے. میں اگر شیعہ ہوں تو وہ سنی ہے، غیر ہے. تو غیر کسے کہتے ہیں جی؟ غیر کا مفہوم کیا ہے؟ غیر کہتے کسے؟ میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں، کیا غیر خدا سے مانگتا ہوں؟ بھائی تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی تھی. میرا تو یہی اسٹائل ہے بات کرنے کا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کہنے لگے جی یہ غیر خدا کے نام پر ذبیحہ، جانور ذبح کر کے غیر خدا کے لیے قرآن نے منع کیا ہے. جانور ذبح کر کے غیر خدا کے لیے کھانا کھلانا، ذبح کرنا یہ حرام ہے. اللہ منع کر رہا ہے کہ جو حلال کیا جائے غیر خدا کے لیے لغیر اللہ، اس کا کھانا حرام ہے. تو یہ نیاز بناتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، یہ حسین کے نام پر ذبح کرتے ہیں. میں انہیں 2 پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلا پیغام تو یہ کہ ہم حسین کے نام پر پکنے والی نیاز میں ذبح ہونے والا جانور قبلے کی طرف لٹا کے ذبح کرتے ہیں، اور جانور کے گلے پر بھی اللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھتے ہیں.
ہم کربلا کی طرف رخ کر کے جانور نہیں لٹاتے کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جی، ہم یا حسین کہہ کر جانور ذبح نہیں کرتے۔ اگر ہم نے یا حسین کہہ کر جانور ذبح کیا ہوتا تو ابھی تم سوچتے، ہم اس کا پھر ایک اور جواب دیتے، لیکن یاد رہے کہ ہم جانور، وہ جواب نہیں ہے، جواب یہی ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ اکبر اور بسم اللہ کہہ کے جانور ذبح کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پر کر دیتے ہیں کھلاتے ہیں حسین کے نام پر۔ کتنا اچھا جملہ فقیر بولتا ہے، نظر اللہ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ نعرہ بولے اور آپ کی آواز تجب میں جانی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ کر لیا آپ نے؟ اگر میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں اور ہاں مانگتا ہوں تو علی سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہے۔ اگر علی اللہ کا غیر ہے تو پھر اللہ کا کون ہے؟ دل کا جواب بلندر صلوات پڑھیں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ عزیزان گرامی، بات دلیل سے ہو، میرے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم تھا، فرمایا ایسے لکھو، اور مولا علی نے ایسا لکھ دیا۔ کہنے لگے کہ کاغذ و قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا، جب نبی نے مانگا تھا تو دیا کیوں نہیں؟ تو ہمارا گزارش یہ ہے کہ جب کاغذ و قلم علی کے پاس ہوتا تھا تو پھر کوئی اور کیوں جواب دے رہا ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟ اچھا، پھر جب آپ کی حکومت آ گئی تو آپ نے فتح کیوں نہیں لے لیا؟ جب آپ کی حکومت آ گئی تو وہ جو تفسیر قرآن لکھی تھی وہ کیوں نہیں پیش کر دی؟ جب آپ کی حکومت آ گئی تو آپ نے وہ کام جو آپ کو کرنے تھے اور آپ سے نہیں کرنے دیے گئے تو آپ نے خود کیوں نہیں کر لیے؟ تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، علی اس حاکم اسلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے اختیار اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ میرے مولا
صبر، برداشت، تحمل مزاجی۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو، غالب پہلو حضرت عباس کا، وہ ان کا صبر ہے، ان کی برداشت ہے۔ اور فضائل کے باب میں تو اتنا وسیع باب ہے کہ آپ کے القاب پر جتنا غور کیا جائے اتنا معرفت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے القاب میں ایک لقب ابو القربہ، قربہ کہتے ہیں عربی میں مشق، مشق والا قربہ، ابو القربہ مشق والا، جس کا کام ہی پانی پلانا، جس کا کام پانی پلانا۔ دنیا میں سبیلیں جو لگتی ہیں وہ بنام عباس ہیں، مگر ہم سبیل پہ لکھتے ہیں سبیل حسین۔ کیوں سبیل حسین لکھتے ہیں؟ کام تو مولا عباس کا تھا۔ سبیل حسین اس لیے لکھتے ہیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں، تو اب جو اللہ کی خاطر پیاسا مارا گیا اس کے نام پر پوری دنیا میں سبیلیں لگی۔ ابو القربہ مولا عباس کا لقب، مشق والا، پانی والا۔ 2-3 سال کا سن ہے، کم سنی کا عالم ہے۔ مولا حسین نے حضرت قمبر سے پانی مانگا، قمبر پانی پلا دو۔ قمبر اٹھ کر گئے، مگر کیا منظر دیکھا کہ عباس ان سے پہلے دوڑے اور ظرف کو اٹھا کر مولا حسین کی طرف بڑھے کہ پانی میں پہلے پلا دوں۔ اور جب لا رہے تھے تو پانی چھلک کر آپ کے ہاتھوں پر آیا۔ مولا علی نے اس منظر کو دیکھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیا اور فرمایا آج تم پانی پلا سکے ہو، مگر پانی کی خاطر ایک وقت آئے گا تمہارے دونوں بازو کاٹے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ برداشت، تحمل مزاجی۔ حضرت عباس کے فضائل بھی مصائب ہیں۔ میرے مولا 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتے رہے۔ پیر چلنا سیکھا تو گرتے اٹھتے آواز دی جاتی تھی عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ جناب ام البنین جب گود میں اٹھا کر پیار کرتی تھی فرماتی تھی عباس تمہارے بابا نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے کربلا کے لیے۔ جب کبھی بصرے میں، مکے میں، مدینے میں آپ نے تلوار کسی مرحلے پر کھینچی تو آواز آتی تھی عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ خاص طور پر جب مولا حسن کے جنازے پہ تیر لگے تو میں نے مقتل میں دیکھا حضرت عباس نے تلوار کھینچ لی تھی تو ایک مرتبہ پشت پر مولا حسین کا ہاتھ آیا اور ہاتھ رکھتے کے ساتھ ہی فرمایا عباس تلوار رکھ دو، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تم نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ مولا عباس نے تلوار رکھ دی۔ برداشت دیکھیے، جب کربلا میں پہنچے ہیں 2 محرم کو تو نہر کے کنارے مولا نے تو زمین خریدی، مولا نے پیسے دے کر زمین خریدی اور پھر زمین انہی لوگوں کو واپس کر دی 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ لگائی کہ دیکھو اس زمین پر کاشت نہ کرنا، زمین کربلا میں نے تم سے خریدی ہے، خرید کر تمہیں کو واپس کر رہا ہوں، مگر 3 شرطوں کے ساتھ اس زمین پر رہنا۔ پہلی شرط تو یہ کہ یہاں کاشت نہ کرنا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر حل چلے گا تو کہیں کسی شہید کا بدن، کہیں کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ ادب مانے ہوتا ہے بعض جملوں کو مکمل کرنے میں۔ دوسری شرط میرے مولا نے یہ لگائی، خبردار اگر ہماری قبر پر کوئی دیدار اور زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہے عراقی پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک کھجور کا دانہ کھا لو تاکہ ہمارا یہاں رہنا حلال ہو جائے۔ ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا ہمارے اجداد نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیسری شرط
امام نے یہ لگائی کہ جب یہ ہمیں مار کر چلے جائیں تو تم آ کر ہمیں دفنا دینا، اور اگر تمہیں تکلف ہو رہا ہو یا خوف ہو رہا ہو تو پھر اپنی عورتوں سے کہنا، اللہ رے مظلومیت، اللہ رے غربت حسین، اپنی عورتوں سے کہنا کہ وہ آ کر ہمیں دفنا دیں، اور اگر وہ بھی نہ آ سکے تو بچوں سے کہنا کھیلتے ہوئے آئیں اور چند مشت مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں کو چھپا دیں، دفنا دیں۔ میرے مولا نے یہ زمین ان کے حوالے کی، اور پھر نہر اس زمین سے بہتی تھی، تو مولا عباس ذمہ دار تھے، پرچمدار تھے، آپ نے نہر پر خیمے لگوائے۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلی بات یہ کی کہ یہ حسین کے خیمے ترائی سے، نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں۔ جگہ جی خرید لی، حسین نے زمین خرید لی ہے، کہا نہیں ہم لگنے نہیں دیں گے، خیموں کو ہٹایا جائے۔ اب خیمے ہٹانے کے لیے لشکر لے کے چلا، مولا عباس کو معلوم ہوا یہ خیمے ہٹانے آ رہا ہے، تو حضرت نے تلوار سے ایک زمین پر خط بنایا اور اکیلے کھڑے ہو کر کہنے لگے جسے کسی میں جرأت ہے تو اسے پھاند کر دکھائے۔ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اکیلے کھڑے، ادھر لشکر آ رہا ہے، تو میں نہیں پتا میں کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، میں آج بتاتا ہوں تمہیں کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ جناب امام حسین نے جب جناب عباس کے یہ تیور دیکھے نا تو بی بی زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جناب زینب سے کہا زینب عباس کو بلا لو۔ جناب فضہ باہر گئی، آقا زادے تو میں چھوٹی شہزادی زینب بلا رہی ہوں، کبھی بھی جا کر آقا زادی سے کہیے کچھ ہی لمحے میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ جناب فضہ گئی اور پلٹ کر آئی اور کہا اے شہزادے، اے عباس تمہیں زینب بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آتے ہو یا میں آ جاؤں۔ بس تلوار نے عام میں رکھی، خیمے میں آئے، کیا دیکھا برابر میں امام حسین کھڑے ہیں، آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دو۔ امام حسین نے گردن سے اشارہ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو، مولا نے خیمے ہٹا دیے۔ پھر 7 محرم کو آ کر کہا مولا میں حملہ کروں، فرمایا میں پہل نہیں کرنی۔ حضرتارو جب 9 محرم کو پہل ہو گئی تو نقد صاحب لکھتے ہیں کہ گھوڑا دوڑائے ہوئے اتنی خوشی کی کیفیت میں چہرے پر بشاشت تھی، جناب امام حسین کے خیمے کے قریب کھڑے ہو کر اذن دخول مانگا، اندر جا کے کہا مولا آپ کہتے تھے پہل وہ کریں گے، انہوں نے پہل کر دی، اب جواب دوں؟ فرمایا عباس اپنی تلوار مجھے دو، عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، ان سے کہو کہ جنگ عاشور کے دن کریں۔ میں کہوں گا مولا حسین سے مولا جناب علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا، جناب اون محمد کو، جناب اوسجا کو، جناب حبیب کو، جناب مسلم کو، کسی کو بھیج دیا ہوتا، مسلم ابن اوسجا کو۔ ظہر خین اتنی شوزب آبے سے اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج دیا ہوتا کہ جا کے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، مگر عجب نہیں مولا حسین کا جواب آئے کہ پھر عباس باب الحوائج کیسے بنے گا۔ برابر کا روزہ ہے مولا عباس کا مولا حسین کی طرح۔ آج جب آپ کربلا جاتے ہیں تو برابر کا روزہ ہے مولا عباس اور مولا حسین کا، یہ عظمت ایسے ہی نہیں مل گئی جی، کہا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بازوؤں کے کٹنے پر بھی تکلیف ہوئی، سر پہ گرز لگا تو تکلیف ہوئی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ایک کم ضعف سے جا کر یہ کہنا کہ ہمیں ایک دن کی ایک رات کی مہلت دے دو، یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ کہتا ہے کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ مولا عباس کھڑے ہیں اور یہ مشورہ کر رہا ہے، تو بصرے کا ایک سردار تھا جس کا نام ابن جمو تھا، وہ کہتا ہے پسر سعد اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی یہ کہتے نا جو حسین نے کہا ہے، ترک اور دیلم کے غلام سستے ترین غلام ہوتے تھے، ہر شخص خرید سکتا تھا، بہت آسانی سے مل جاتے تھے، ان میں خاص صلاحیت نہیں ہوتی تھی، تو کہنے لگا اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک دن بعد مارو، ہمیں آج نہیں مارو ہمیں کل مارنا، تو ہمیں ان کی بات بھی ماننا چاہیے تھی، یہ زہرا کا لال ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، جنگ کو ایک دن آگے بڑھا دو۔ تو پسر سعد نے باہر آ کے کہا ہے عباس علی جنگ ہم نے ایک دن آگے بڑھا دی۔ سنیں گے عزادارو، ابھی مولا پلٹ کر گئے ہیں اور مولا حسین کو بتایا ہے کہ جنگ اب عاشور کے دن ہوگی، اسی اثنا میں خبر آئی کہ شمر آیا ہے عباس سے ملنے۔ میرے مولا خیمے میں مولا حسین کے پاس قریب آ کے آواز لگاتا ہے مجھے عباس سے بات کرنی ہے۔ میرے مولا حسین نے حضرت عباس کی طرف دیکھا تو فرمایا مولا اس شخص سے میں بات نہیں کروں گا،
حضرت نے فرمایا کہ اگر کافر و مشرک بھی ہو تو بات کرو، جاؤ جا کے بات کرو۔ مولا عباس باہر آئے، آواز دے کر کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تمہارے لیے نامہ لے کر آیا ہوں یزید سے، میں تمہارے لیے لکھوا کر لے آیا ہوں کہ عباس کو قتل نہ کیا جائے، تم میری طرف آ جاؤ تمہیں نہیں مارا جائے گا۔ جملہ کہا تیرے خط پر بھی لعنت، تیرے یزید پر بھی لعنت، تجھ میں بھی لعنت۔ وہ زندگی کیا ہے جو حسین کے بغیر؟ اللہ اکبر۔ مولا عباس اور صبر۔ عاشور کا دن نمودار ہو گیا، لشکر پہ لشکر جا رہا ہے، شہیدوں پہ شہید پلٹ کر آ رہے ہیں، جنازوں پہ جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ آ کر کہا مولا مجھے اجازت ہے؟ مولا فرماتے تھے تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ جب سب شہید ہو گئے نا تو فرمانے لگے مولا مجھے اجازت ہے؟ تو مولا نے فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ دائیں اور یمین و یسار دیکھا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار؟ پھر آ کر کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ یہ ابھی بات کی تھی کہ سکینہ خیمے سے باہر آئے، ایک مشکیزہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور بابا کا دامن پکڑ کر کہا بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا، کچھ پانی کی سبیل کر دیجئے۔ میرے مولا نے مشکیزہ عباس کو دیا، عباس جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ۔ مولا گئے ہیں ترائی کی طرف، نہر کے اوپر قبضہ ہے، قبضہ چھڑوایا ہے، مشکیزہ بھرا ہے، چلوں میں پانی لیا ہے اور پورے مجمع کو دکھا کر کہ میں پانی پی سکتا ہوں، واپس نہر پر پھینک کر بتایا کہ مگر میرا حسین پیاسا ہے۔ یہ وفا مولا عباس کی، اور مشکیزہ بھر کے چلے عزادارو۔ اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو عمر سعد نے آواز لگائی اگر پانی خیموں میں چلا گیا تو جنگ مشکل پڑ جائے گی، یہ تو ابھی پیاسے ہیں جو ہم سے سنبھل نہیں رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو ہم سے جنگ مشکل پڑ جائے گی، خبردار پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ تو سنیں گے حکیم ابن طفیل نامی لعنتی نے مولا عباس کا ایک بازو کاٹ دیا۔ مولا نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے کر کہا تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو مگر میں حسین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر ایک اور وار ہوا، دوسرا ہاتھ بھی بریدہ ہو گیا۔ پھر مولا نے اپنے دانتوں میں مشکیزے کو ایسے پکڑا جیسے کوئی شیر اپنا شکار لے کر آ رہا ہے، اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں خبردار تمہارے ہاتھوں سے خون تو عباس بہ رہا ہے مگر ہمت رکھو خیمے تک جانا ہے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشکیزے میں آ کے لگا، پانی بہنے لگا تو عباس کی آس بھی بہنے لگی۔ گھوڑے سے کہا اے رہوار اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمے کی طرف جاؤں۔ ایک مرتبہ گھوڑا مڑا تو سر پر گرز آ کر لگا، عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں جب میرے عباس کے مصائب پڑھا کرو تو یہ ضرور بتایا کرو کہ اگر کوئی بلندی سے زمین پر گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو کیسے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے آواز دی مولا میرا سلام آخر۔ مولا عباس کے آواز پر حسین چلے مگر یہ کہہ کر چلے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور جب لاشے پر پہنچے ہیں تو عجیب منظر ہے، عزادارو آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیاز ہیں جو کسی اور کی شہادت میں نہیں۔ ایک امتیاز تو یہ ہے کہ دونوں بازو میرے مولا نے کٹوا دیے، دوسرا امتیاز یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا ہے، تیسرا امتیاز یہ ہے کہ سر پہ گرز لگا ہے، چوتھا امتیاز یہ ہے کہ لاشا خیمے نہیں آیا ہے، لاشا واحد لاشا ہے جو حسین چھوڑ کر آئے، باقی سارے لاشیں لے کر آئے میرے مولا۔ یہ 4 امتیازوں کے بارے میں سنیں گے میرے رونے والے میرے عزادار ساتھی۔ جو بازو کٹوا دی ہے نا وہ اس لیے کہ میں نے ان ہاتھوں سے پانی کو ہاتھ لگا، میں ان ہاتھوں کو ہی کٹوا دوں گا جنہیں پانی کی تراوٹ محسوس ہوئی۔ آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے حسن کے جنازے پہ تیر لگتا دیکھا، سر پہ گرز اس لیے قبول کیا کہ میں نے بابا کے سر پہ تلوار لگتی دیکھی، اور عزادارو لاشا اس لیے خیمے نہ جانے دیا، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اگر سکینہ نے کہا کہ سب کے لاشے تو آئے میرے بابا کا لاشا نہیں آیا تو کم سے کم سکینہ کو سہارا ہو کہ جہاں میرے بابا کا لاشا نہ آیا تو میرے چچا کا لاشا بھی ماتم حسین